حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا یہ سوال تھا کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، احناف اس میں دیوبندی بھی ہیں، کہ یہ جو ہے نا تقلید نہیں کرتے ہیں، اس لیے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس بارے میں دیکھیں، میں آپ کے سامنے اعتراض ہے کہ تقلید نہیں کرتے تو راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ ذرا ہم پہلے تقلید کرنے والوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تقلید کرنے والے ہمارے پاکستان میں حنفی ہیں۔ اب کچھ حنفی ہیں جو دیوبندی ہیں، کچھ حنفی ہیں جو بریلوی ہیں، کچھ حنفی ہیں جو نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں، جیسے پیر نصیر الدین نصیر مرحوم، وہ گولڑا والے، وہ حنفی ہیں لیکن نہ وہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں اگر تقلید جوڑتی ہے اور وحدت کا باعث ہے تو یہ تقسیم کیوں ہے؟ پھر ہمارے دیوبندی بھائیوں میں تقسیم ہے حیاتی کی اور مماتی کی، وہ بھی یہ تقسیم ہے۔ پھر ہمارے بریلویوں کے اندر تقسیم ہے۔ تو یہ کہنا کہ تقلید وحدت کا باعث ہے، ہم کہتے ہیں بھئی کتاب و سنت وحدت کا باعث ہے۔ اہل حدیث امریکہ کا ہے، سعودیہ کا ہے، پاکستان کا ہے، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، جاپان کا ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور حدیث صحیح یہ دین ہے، کسی کی اس کے بارے میں دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ان کے فرقوں میں فرقیاں ہیں، پھر اس کے اندر لابیاں ہیں، پھر شاگرد ہیں، ایسے ایسے سیکٹ بنے ہوئے ہیں جو فرقوں کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دامن اہل حدیث کا ان چیزوں سے بالکل متخلہ اور بری ہے۔ فرقے سے مراد جو ہے کہ جس کا ایمان اور عقیدہ الگ ہو وہ فرقہ ہوتا ہے، جیسے شیعہ و سنی یہ فرقہ ہے۔